السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 1977 یا 1978 کا قصہ ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد حرم شریف میں حتیم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت حسین جمیل وہ آئے۔ انہوں نے آ کر کہا بیٹا آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر بیٹا، اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کر، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کر۔ تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر بری خبر سے، ایکسیڈنٹ سے، مکروہ سے، بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ وہ بڑے میاں کہہ کر چلے گئے۔ میں نے اپنا عمل بھی شروع کیا، لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیونکہ میرے سامنے حدیث نہیں تھی۔ انہوں نے بات بتائی، اسی وقت ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال، 1.25 سال کا، پورے سفر میں پڑھتے رہے۔ لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کی، کتابیں لکھنا شروع کی، ترجمے کرنے شروع کیے، کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو یہ حدیث ملی۔ اس لیے آپ سب حضرات کو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، خواتین ظہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے ہاں، فوراً پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی، تسبیحیں پڑھ لی، اطمینان سے فارغ ہو گئے۔ آج کل چونکہ یہ حالات کی وجہ سے کئی جگہوں پر جمعہ ہو بھی نہیں رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں۔ شرط ہے اس میں جمعہ کا ہونا شرط ہے۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اس کا وقت، بہترین وقت تو یہ ہے کہ ابھی سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد پڑھ لیں، لیکن بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، چلو عصر تک پورا کر لو جمعہ کے دن۔ پھر بھی بھول گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلو جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لو۔ تو اس کی عادت ڈال دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ یہ حدیث ابن سنی میں ہے، اور میری کتابوں میں اس کے اور حوالے بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل میں صرف ایک شرط ہے کہ جمعہ کا دن ہونا چاہیے۔ اب تو جمعہ کے دن چاہے جمعہ کی نماز پڑھیے یا ظہر کی نماز پڑھیے بس۔ اور اب یہ ویڈیو فوراً آگے بھیج دیجئے، جتنے لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور مسلمانوں کی ہر شر سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔